شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے، اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہوا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے جوڑا انکار نہ کر سکا اور دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر رات گزاری۔ صبح کو جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر بہت رویا اور چیختا چلاتا ہوا چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد الو نے طوطے کو آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی نہیں رہی۔ عدالت نے تو اب اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں، تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو کے گزرنے سے ویران نہیں ہوتی، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔